بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. اب تک 21 ملین افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے. سعودی عرب میں اب تک 21 ملین افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ 21 ملین کی تعداد پوری کرنے کے بعد ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو پہلی خوراک لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں. وزارت نے مزید کہا ہے کہ ملک بھر میں موجود 587 کرونا ویکسین مراکز کے ذریعے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی خدمت کی گئی ہے. وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی وہ پہلی فرصت میں لگوائیں. یہ انتہائی محفوظ اور لوگوں کے لیے بالکل مفت ہے. صحتی ایپ پر اندراج کر کے ویکسین کے لیے وقت لیا جا سکتا ہے. وزارت نے مزید کہا ہے کہ جن لوگوں نے پہلی خوراک لے رکھی ہے وہ دوسری خوراک کے لیے رابطہ کریں. انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں 71,000 سے زیادہ سعودیوں کو روزگار. سرکاری اداروں اور 51% یا اس سے زیادہ ریاستی شیئرز رکھنے والی کمپنیوں میں اصلاح و مرمت اور کمپنیاں چلانے والے اداروں کے کارکنان کی سعودیزیشن پروگرام کے تحت 71,000 سے زیادہ سعودی شہریوں کو 2 برس میں روزگار مل گیا. سرکاری رپورٹ کے مطابق اس پروگرام کا آغاز 2 سال قبل کیا گیا تھا اور یہ نتائج مئی 2021 کے ہیں. الاقتصادیہ کے مطابق سرکاری اداروں اور کم از کم 51% سرکاری شیئرز والی کمپنیوں میں مینٹیننس اور آپریشنل کارکنان کی سعودیزیشن کا منصوبہ نافذ کرانے میں 6 سرکاری ادارے حصہ لے رہے ہیں. ان میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود، وزارت خزانہ، سرکاری منصوبوں اور بجٹ ادارہ، فروغ افرادی قوت فنڈ، حج، تکنیکی اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کا اعلیٰ ادارہ اور سرکاری سودا جات والا ادارہ شامل ہیں. یہ ادارے دفتری پیشوں، انجینئرنگ، تکنیکی ہنرمندی اور نگرانی والی اسامیوں پر سعودیوں کی تقرری کے مواقع پیدا کر رہے ہیں. سعودیوں کو اس قسم کی اسامیوں کے لیے تیار کرنا اور ان اسامیوں کے لیے حوصلہ دینا ان کا کام ہے. خروج عہدہ کے لیے پاسپورٹ کی کم از کم مدت کتنی ہونی چاہیے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے. آجیر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے. ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ پاسپورٹ کی مدت ختم ہونے میں 83 دن باقی ہیں، کیا خروج عہدہ لگ سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ کے لیے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 90 دن ہونی چاہیے. اس سے کم ہونے پر سسٹم از خود درخواست کو خارج کر دیتا ہے. واضح رہے، جوازات کے سسٹم میں تارکین کے پاسپورٹ کی انتہائی مدت درج ہوتی ہے، جبکہ آبشر یا مقیم کا خودکار سسٹم اس مدت کے مطابق فیڈ کیے گئے احکامات کے مطابق کام کرتا ہے. خروج عہدہ کے لیے 90 دن سے کم ہونے کی صورت میں خودکار طریقے سے درخواست مسترد ہو جاتی ہے. تاہم اگر کسی کو ایمرجنسی جانا ہو تو اس کے لیے سفارت خانے سے پاسپورٹ کی مدت میں روایتی طریقے سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں بڑھائی گئی مدت فیڈ کرنے کے بعد خروج عہدہ لگایا جا سکتا ہے. فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ خروج نہائی ویزے کی مدت ختم ہونے میں 8 دن باقی ہیں جبکہ اقامہ 3 دن قبل ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا سفر کیا جا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا لازمی ہوتا ہے. دی گئی 60 دن کی مہلت کے دوران اقامے کی مدت کا تعین نہیں کیا جاتا، اس لیے جب تک 60 دن پورے نہیں ہوتے فائنل ایگزٹ کارآمد ہوتا ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. واضح رہے، خروج نہائی ویزے کے بعد اقامہ کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خروج نہائی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقامہ ہولڈر اب مملکت میں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے انہیں 60 دن کا وقت دیا جاتا ہے تاکہ اس دوران وہ اپنے ذمہ باقی امور و معاملات نپٹا لیں. مقررہ 60 روز مہلت کے دوران ایئرپورٹ کی امیگریشن کاؤنٹر سے ایگزٹ ہونے کے بعد جوازات کے سسٹم میں اقامہ ہولڈر کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے. خیال رہے کہ اگر مقررہ 60 روز مہلت کے دوران اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو یہ امر سفر کرنے میں مانع نہیں. البتہ اگر سفر کا ارادہ منسوخ کر دیا جائے تو اس صورت میں اقامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی خروج نہائی کینسل کرانا ہوتا ہے، بصورت دیگر 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. مکہ مکرمہ میں 13 ٹن غیر معیاری غذائی اشیاء ضبط. وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے مکہ مکرمہ میں 13 ٹن غیر معیاری غذائی اشیاء ضبط کی ہیں.
سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ ضبط شدہ غذائی مواد میں گوشت، مرغی اور مختلف غذائی اشیاء شامل ہیں جن کا مجموعی وزن 13 ٹن کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک گودام کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جہاں 5 ٹن گوشت اور مرغی کے علاوہ 8 ٹن غذائی اشیاء ضبط ہوئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں زائد المیعاد اور غیر معیاری تھیں جنہیں موقع پر تلف کر دیا گیا۔ گودام میں صحت اصول اور معیار کے برخلاف غذائی اشیاء کو ذخیرہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح ایک اور کارروائی کے دوران 4 ٹن جھینگا مچھلی ضبط کی گئی ہے جو غیر معیاری تھیں۔ حرم پاک اور مشاعر میں اردو سمیت 3 زبانوں میں آگاہی بورڈ۔ حرم مکی شریف اور مشاعر مقدسہ میں اردو سمیت 3 زبانوں میں حج آگاہی بورڈ کی تنصیب کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام، بیرون صحن، مرکزی علاقے اور مشاعر مقدسہ میں عربی، انگریزی اور اردو میں 100 سے زیادہ آگاہی بورڈ نصب کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کے تحت بھیڑ کو کنٹرول کرنے والے شعبے کے سربراہ انجینئر اسامہ بن منصور الحجیلی نے کہا ہے کہ آگاہی بورڈ میں حفاظتی تدابیر، صحت عامہ، حرم کے مختلف مقامات کی رہنمائی اور حج کے متعلق عام ہدایات شامل ہیں۔ آگاہی بورڈ میں سب سے زیادہ اہمیت SOPs، ماسک، سماجی فاصلہ اور سینیٹائزر کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ حج ہدایات فراہم کرنے کے لیے 135 امام تفویض۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے 135 اسکالرز اور ائمہ کرام کو حج 1442 ہجری کے دوران عازمین کو حج کی بابت رہنمائی اور متعلقہ سوالوں کے جواب پیش کرنے کے لیے تفویض کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق حج کے احکامات سے متعلق استفسارات کے مکمل جوابات کے لیے ائمہ کرام ہمہ وقت دستیاب ہوں گے۔ وزارت حج و اسلامی امور کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ اقدام سعودی قیادت کی ہدایت کے مطابق ہے۔ فراہم کردہ اس سروس سے عازمین حج کو انتہائی سکون اور آسانی سے حج سے متعلقہ عبادات کی ادائیگی کے لیے رہنمائی کی تمام خدمات مہیا ہوں گی۔ سوالوں کے جواب کے لیے 10 زبانوں میں یہ پروگرام تربیت دیا گیا ہے جس میں عربی، انگریزی، فرانسیسی، ترکی، ہندی، اردو، ہوسا، انڈونیشی، بنگالی، امہارک زبانوں میں جواب دیے جائیں گے۔ متعلقہ سوالوں کے خودکار طریقے سے جوابات فراہم کرنے کے لیے فون لائن کی سروس بھی مرتب کی گئی ہے۔ سعودی شہری نے سنگ مرمر پر پورا قرآن پاک تحریر کر لیا۔ سعودی عرب میں تبوک کے رہائشی حسان العنزی نے قرآن کریم سے اپنی عقیدت کا اظہار ایک سنگ تراش کی حیثیت سے مختلف انداز سے کیا ہے۔ سنگ مرمر کے 30 سلوں پر قرآن پاک کی 30 پارے عثمانی رسم الخط میں تحریر کیے ہیں۔ یہ کام 8 برس میں مکمل ہوا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق حسان العنزی نے بتایا ہے کہ وہ اپنا یہ کام سعودی عرب کے نام سے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی سنگ تراش کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سنگ تراشی کا ہنر بڑا پرانا ہے۔ مملکت نے اس کے احیاء کے قدیم ورثے کے محافظ ادارے قائم کیے ہیں جو سنگ تراشی کے ہنر کو سعودی عرب کے ناقابل فراموش آرٹ کے طور پر تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ حسان العنزی نے بتایا ہے کہ 20 برس قبل عربی رسم الخط میں سنگ تراشی کا شوق پیدا ہوا تھا۔ کوشش ہوتی ہے کہ سنگ تراشی کے خوبصورت ترین فن پارے دنیا کے سامنے لاؤں۔ مختلف ادوار میں معروف عربی رسم الخط میں بسم اللہ پتھر تراش کر تحریر کیا ہے۔ العنزی کا کہنا ہے کہ وہ گرینائٹ پتھروں اور تبوک کے سخت ٹیڑھے میڑھے پتھروں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب تک سعودی عرب کی سطح پر بہت سارے میلوں، قومی تقریبات اور پروگراموں میں سنگ تراشی کے اپنے فن پاروں کا مظاہرہ کیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔